کربلا کی کہانی کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ کسی بھی کہانی کے کلائمیکس سمجھنے سے پہلے پتہ ہونا ضروری ہے کہ اس کہانی کا شروعات کہاں سے ہوئی تھی۔ اسلام کی کہانی کربلا تک کیسے پہنچی، اس کا بھی ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ فی الحال ان شارٹ میں اتنا سمجھ لیجئے کہ حضرت محمد صاحب نے اسلام دھرم کی شروعات کی۔ عرب کے لوگوں کو دھیرے دھیرے محمد صاحب کا ایشورواد پسند آیا۔ اسلام دھرم کے ماننے والے کی تعداد بڑھنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اسلام دھرم پورا عرب میں پھیلنے لگا۔ حضرت محمد صاحب کے بعد کیا ہوا؟ حضرت محمد صاحب نے اپنی زندگی میں یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے۔ ان کے بعد پیغمبر آنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت محمد کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ۔ پیغمبر صاحب نے اپنی بیٹی کی شادی اپنے چچیرے بھائی حضرت علی سے کر دی تھی۔ حضرت علی نے پیغمبر صاحب کے اسلام کو عوام تک پہنچانے میں بہت ہی مہتوپورن بھومکا نبھائی تھی۔ وہی وجہ تھی کہ پیغمبر صاحب چاہتے تھے کہ ان کے بعد اسلام کی سرپرستی حضرت علی کو ملے۔ پیغمبر صاحب نے اپنی زندگی میں ہی اس بات کا اعلان کر دیا تھا، میرے بعد حضرت علی ہی اسلام کے لیڈر ہوں گے۔ لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ جب 8 جون 632 عیسوی کو محمد صاحب کی موت ہوئی تو کچھ لوگ سطح کی لالچی ہو گئے۔ اصل میں کچھ ایسے لوگ اسلام دھرم میں شامل ہو گئے تھے، پہلے وہ محمد صاحب سے لڑتے تھے، ان کی حفاظت حضرت علی نے کی، اس لیے یہ لوگ حضرت علی کے دشمن بن گئے اور اسلام کو اپنے طریقے سے چلانے کی کوشش کرنے لگے، جن کا مقصد صرف اور صرف اسلام کی بڑھتی طاقت کا استعمال کرنا تھا۔ اسلام کے انہی لوگوں نے حضرت علی کو پیغمبر صاحب کا وارث ماننے سے انکار کر دیا اور خود سطح کی کرسی پر جا کر بیٹھ گئے۔ اس طرح اسلام دھرم کے ماننے والے 2 خیموں میں بانٹ گئے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جو حضرت علی کو پہلا خلیفہ مانتے تھے، دوسرے وہ لوگ تھے جو ایسا نہیں مانتے تھے۔ فی الحال یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ آخرکار حضرت علی کو اسلام کی خلافت مل گئی، وہ 4تھے خلیفہ بنا دیے گئے۔ حضرت علی کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا حضرت حسن اور دوسرے کا نام تھا حضرت حسین۔ حضرت حسن حضرت علی کے بڑے بیٹے تھے، اس لیے حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن ہی اسلام کے خلیفہ بننے والے تھے۔ لیکن اس وقت سیریا کے گورنر معاویہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کر دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ معاویہ حضرت علی کے بعد اسلام کا خلیفہ بن گیا۔ معاویہ نے حضرت امام حسن کو بھی مار کر انہیں اپنے راستے سے ہٹا دیا۔ جھوٹ، فریب، لالچ اور دھوکے سے سطح حاصل کرنے والے نے یہاں کربلا کی بنیاد رکھ دی تھی۔ یزید کون تھا؟ معاویہ کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا یزید۔ یزید ایک کریکٹر لیس، شرابی اور مکار قسم کا انسان تھا۔ وہ جنگلوں میں رہا ہے، اس لیے جنگلی قسم کا انسان تھا۔ معاویہ نے خلافت کی شرطوں کو توڑتے ہوئے یزید کو اسلام کا خلیفہ گھوشت کر دیا۔ یزید جیسا انسان اسلامک سطح کی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یزید نے اپنی سینا کی سہایتا سے اسلامک دنیا کو یہ ماننے پر مجبور کر دیا کہ وہی ان کا خلیفہ ہے۔ لیکن یزید کی طاقت اور جھوٹ کے سامنے ایک شخص دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس شخص نے یزید کی بیعت ماننے سے انکار کر دیا۔ یزید کی بیعت نہ ماننے والے اس شخص کا نام تھا امام حسین۔ امام حسین کون تھے؟ امام حسین حضرت پیغمبر محمد صاحب کے نواسے اور مولا علی کے بیٹے تھے۔ امام حسین کا جنم اسلامک کیلنڈر کے مطابق 3 شعبان کو ہوا تھا۔ انگریزی کیلنڈر کے انوسار ان کا جنم 8 جنوری 626 عیسوی کو ہوا تھا۔ امام حسین نے یزید کی خلافت کیوں سویکار نہیں کی؟ یزید چھل اور جھوٹ سے خلافت حاصل کر چکا تھا۔ امام حسین چونکہ حضرت محمد صاحب کے نواسے تھے، اس لیے یزید کے لیے یہ ضروری تھا کہ امام حسین اس کی سطح پر اپنی مہر لگا دیتے۔ اگر امام حسین یزید کی بیعت کر لیتے تو پورا اسلامک جگت یزید کو اسلام کی سطح سویکار کر لیتا۔ یزید کو اپنی حکومت پر عوام کی سیکورٹی مل جاتی اور اسلام ہمیشہ کے لیے شیطانی قانون بن جاتا۔
امام حسین اس بات کو جانتے تھے، اس لیے انہوں نے یزید کی ستہ کو اپنی سیکورٹی دینے سے انکار کر دیا۔ یزید نے ہر طریقے سے امام حسین پر اس کی ستہ کو سیکار کرانے کے لیے دباؤ ڈالا، انہیں جان سے مارنے کی بھی دھمکی بھی دی، لیکن امام حسین اپنے فیصلے پر اڑے رہے۔ تمام پریاسوں کے بعد بھی جب یزید کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ امام حسین اس کی بات نہیں مانیں گے تو اس نے امام حسین کو ختم کرنے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ جب امام حسین کو یہ پتہ چلا کہ یزید انہیں ختم کرنا چاہتا ہے تو انہوں نے 4 مئی 680 عیسوی کو مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ امام حسین کعبے کی طرف چل دیے۔ یزید کو جب امام حسین کے کعبے کی طرف جانے کی بات پتہ چلی تو اس نے کعبے کی طرف اپنی فوج بھیج دی۔ وہ امام حسین کو کعبے کے اندر ہی ختم کرنا چاہ رہا تھا۔ جب امام حسین کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ علاقے کے ایک شہر کربلا کی طرف چل دیے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ کعبے کے آس پاس خون خرابہ نہ ہو۔ یہاں سے کربلا کی کہانی کی شروعات ہوتی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لینا، اور اگر فیس بک میں دیکھ رہے تو میرا فیس بک پیج کو فالو کر دینا۔ شکریہ شکریہ شکریہ۔